السلام علیکم۔ نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو سبھی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگیں۔ نازیہ کی 4 نندیں تھیں۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی نند اندر داخل ہوئی۔ اوہ، یہ آپ ہیں نازیہ بھابی؟ میں سمجھی ساتھ والوں کی کام والی آئی ہوئی ہے، ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام والی خالہ کا طعنہ نہ دے سکے، جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی روایت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلی، ساس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، آئے ہائے! ایک تو اتنا کہہ کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدائیں، پھر بولی، اوپر سے سرخ سوٹ۔ بٹیا، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ تو بالکل نہیں جچ رہے۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سی لگنے لگیں۔ اف بھابھی، آپ بھی نہ بس دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عائشہ نند نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گورے رنگ کی مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل چھناک سے ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن رنگ کا لان کا سوٹ پہن لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا بھابھی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی سی چادر اوڑھے گیٹ سے نکل گئی۔ ہائے، یہ کالی کلوٹی بہو میرے ہی پلے پڑی نہیں تھی۔ اف، اتنا کالا رنگ! بھئی، وہ ٹوٹکے کون سے ہوتے ہیں ذرا ان کو بھی کوئی بتا دے۔ جب رشتہ لینے گئے تھے تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نازیہ کی ساس مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اب تو نازیہ ان آوازوں اور طعنوں کی عادی ہو چکی تھی۔ عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بری طرح مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ جب رائتا بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھا۔ اوہ، آنٹی سے کہتی ہوں دہی منگوا دیں، شاید انکل بھول گئے ہوں۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ امی جان، میری ساس کہتی ہیں خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے کوسنے دینے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن میرے سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گئے تو سارا دن مجھے بے ہنر، کوڑ اور پوہڑ کہتی رہیں۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی۔ اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ امی جی، اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مکافاتی عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل رنگ
من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ